والوں کو, ان ہلی کے مجاہدین کو, ان تمام دستوں کو جو پورے ایسٹ پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے. ایک بٹالین ہماری دشمن کے گھیرے میں آ گئی. انڈین کمانڈنگ آفیسر نے اس کو خط لکھا کہ اب تم گھیرے میں آ چکے ہو, واپسی کا تمہارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے اور اپنے ہتھیار کو ڈال دو. وہ کمانڈنگ آفیسر اس بٹالین کے, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ کرنل, وہ اس انڈین خط جو ان کو بھیجا گیا تھا اس کو اپنی پاکستان ایک گولی میں لپیٹ کے, ایک رائفل کی گولی میں لپیٹ کے واپس بھیجتے ہیں کہ تم نے باتیں بہت کر لی, اب ذرا ہتھیار کے جوہر دکھا کے دیکھو, ہمیں پتہ لگے کہ بھارتیوں کو بھی لڑنا آتا ہے. اور اس کے بعد اس بٹالین نے جس جاں فروشی اور جاں بازی سے انہوں نے مقابلہ کیا, انڈین اس پر قابو نہیں پا سکے. اللہ کا کرم, یہ شہداء تھے ہمارے. ایسٹ پاکستان کی شہادتیں اتنی حیرت انگیز ہیں کہ پاکستان کی جنگی تاریخ میں, مسلم دنیا کی جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات کم ملیں گے جو ایسٹ پاکستان کے ہیں. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ پڑھیں. اب بہت کتابیں چھپ چکی ہیں. تاریخ کا ایک اور پہلو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے اور لوگ اس کو بھلا بیٹھے ہیں, وہ یہ کہ ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب پاکستان آرمی نے لڑائی بند کر دی تھی تو بہت بڑی تعداد میں مشرقی پاکستان میں ایسے بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا تھا. البدر اور الشمس کے نام سے دو مجاہدین تنظیمیں بنائی گئی تھی جو والنٹیئرز تھے, جو بنگالی لڑکے تھے, جو پرو پاکستان تھے, پاکستان سے پیار کرنے والے تھے. اور پاکستان آرمی کو تو جنیوا کنونشن کے تحت کسی حد تک کوئی پروٹیکشن مل گئی, لیکن ان تمام بنگالیز کو جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, البدر اور الشمس کے مجاہدین, ان کو مکتی باہنی کے اور انڈین آرمی کے حوالے کر دیا گیا. اور ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں تماشے لگائے جاتے تھے, ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے اور ان بچوں کو ایک ایک کر کے لایا جاتا تھا, ان کی آنکھیں جلائی جاتی تھی, ان کو سنگینوں سے چھیدا جاتا تھا اور ان کو اس بری طرح ذبح کیا جاتا تھا کہ تاریخ میں ایسی دردناک مثال نہیں ملتی. یہ سارا سلاٹر انڈین آرمی خود کر رہی تھی اور مکتی باہنی کے گریلے ان کے ساتھ شامل تھے. اس کے ڈاکومنٹڈ ریکارڈز اویلیبل ہیں, نیٹ پہ تصویریں اویلیبل ہیں اور اب بہت سارا ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. اس قتل و غارت کے بعد ان لوگوں کی جو فیملیز تھی, تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بہاری جنہوں نے ساتھ دیا تھا پاکستان کا, بہاری اور بنگالیز, وہ ابھی بھی مشرقی پاکستان میں, ایسٹ پاکستان میں, بنگلہ دیش میں رہ گئے ہیں اور 40 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو پاکستان نہیں لایا گیا. وہ آج بھی نسل ان کی پوری تبدیل ہو چکی ہے. ایک نسل جو اس وقت پیدا ہوئی تھی اب 40 سال کی ہو چکی ہے. وہ روز پاکستان کا جھنڈا اوپر کرتے ہیں, پاک سرزمین پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. اور پورے مشرقی پاکستان میں, بنگال میں ان کے مختلف کیمپس بنے ہوئے ہیں. اور پاکستانی قوم پر یہ قرض ہے آج تک کہ اپنے ان جوانوں کی فیملیز کو, اپنے ان پاکستان سے پیار کرنے والے بہاریوں کو اور پرو پاکستانی بنگالیز کو جن کو ہم پیچھے چھوڑائے تھے میدان جنگ میں, ان کو اب یہ قوم واپس لے کر آئے. ہم 17 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, 2.5 لاکھ پاکستانی جو 40 سال سے پاکستان آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر پاکستان آ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. لیکن پاکستان میں رہنے والے غدار اور بغیرت لوگ ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے اس بات کی کہ ان پاکستانیوں کو پاکستان نہ لایا جائے. یہ ایک قرض ہے 71 کے جنگ کو. اس وقت تک ہم ختم نہیں کر سکتے اس معاملے کو جب تک ان پاکستانیوں کو ہم پاکستان لے کر واپس نہ پہنچے, اور دوسرا ہندوستان سے ہم اس کا انتقام نہ لے لیں. انتقام ہم پر واجب ہے اور اللہ کی قسم ہم اس بات کو بھولے نہیں ہیں. اور 16 دسمبر کا دن جب ہر سال آتا ہے ہم اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ انڈیا کو بھی ہم توڑ کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کریں گے, اور وہ ہم سے شکایت نہیں کر سکتا اب, کیونکہ جب وہ پاکستان کو پہلے توڑ چکا ہے ہم صرف جوابی کارروائی کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ مشرقی پاکستان پر کتابیں پڑھیے. بہت ساری کتابیں پاکستان آرمی کے جنرلز نے, آفیسرز نے, ان لوگوں نے کہ جو مشرقی پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. خاص طور پہ قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز, پھر بہت سارے آفیسرز کی بکس, پلس اب تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ خود مکتی باہنی کے لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اب تو خود انڈین رائٹرز بھی صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ جو قتل و غارت ایسٹ پاکستان میں ہوا وہ پاکستان آرمی کی طرف منسوب کر دیا گیا. آرمی نے وہ قتل و غارت نہیں کیا تھا, اصل میں وہ قتل و غارت مکتی باہنی کا تھا. اس طرح کا ایک آرٹیکل جو ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا, وہ ٹروتھ اباؤٹ جسور میسیکر ہے, ریٹن بائی شرمیلا بوس. ٹیلی گراف انڈیا میں چھپا تھا یہ 2006 میں. ٹیلی گراف انڈیا 2006, ٹروتھ اباؤٹ جسور میسیکر. جسور میں ایک میسیکر ہوا تھا, قتل و غارت ہوا تھا جو سارا منسوب کر دیا گیا آرمی کی طرف. اب وہ خود لکھتی ہے کہ وہ آرمی نے نہیں, مکتی باہنی نے کیا تھا. اور اس طرح کے سینکڑوں قتل و غارت جو پورے ایسٹ پاکستان میں کیے گئے, جس کی ساری ڈاکومنٹیشن قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز میں ہے. اس کتاب کو تلاش کریں اور لازماً پڑھیں. ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ حقیقت اس کے سامنے واضح ہو کہ کیوں پاکستان آرمی کو ایکشن کرنا پڑا ایسٹ پاکستان میں, اور وہ ایکشن صرف اپنی, اور اس کے نتیجے میں پاکستان بچا لیا گیا تھا. اگر انڈین آرمی اپنے 14 یا 12 ڈویژنز کے ساتھ چاروں طرف سے حملہ کر کے پاکستان میں داخل نہ ہو جاتی. اب یہاں پہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ انڈیا کو کس نے حق دیا تھا کہ یہ پاکستان کی سرحدیں پار کر کے ایسٹ پاکستان میں داخل ہو؟
पाकिस्तान ने कभी इंडिया को नहीं तोड़ा, इंडिया ने हम पर हमला करके पाकिस्तान को तोड़ा है। अगर इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में जो भी फसाद था, जो भी इख्तलाफ था, हमारा दाखिली मामला था, इंडिया को किसने हक दिया ये? और ये प्रूफ हो चुका है कि 1965 के बाद से ही उन्होंने साजिश बिल्ड कर ली थी इस पाकिस्तान को तोड़कर अलग करने की, और बरसों गुरिल्ले तैयार करते रहे, दहशतगर्द भेजते रहे। आज दुनिया क्यों नहीं सवाल करती इंडिया से कि पाकिस्तान को तोड़ने में जो तुम्हारा नापाक किरदार था उसका हिसाब कौन देगा? आज जब वो शोर करते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई, ये पाकिस्तान की आर्मी कभी सिखों को मदद करती है, कभी कश्मीरी मजाहमत बिल्ड करती है, कभी नक्सलाइट से तमिलनाडु और नागालैंड में इंडिया के खिलाफ काम करती है, तो क्यों शोर करते हैं जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्द तैयार करके पाकिस्तान तोड़ा था? और ये बात हम उनको साफ बता दें कि हम ईस्ट पाकिस्तान को नहीं भूले, उसका इंतकाम लिया जाएगा उनसे इस बात पे। और आज जो इंडियंस कर रहे हैं तहरीक तालिबान को सपोर्ट करके, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फसाद बर्पा करके, और उसी तरह के करप्ट सियासतदानों को खरीद के, जिस तरह शेख मुजीब को उन्होंने खरीदा था, और वो ये समझते हैं कि हम भूल जाएंगे, वो ये समझते हैं कि आज पाकिस्तान टूट जाएगा, अल्लाह ना करे। आज अल्लाह के फजल से ये बेगैरत दुश्मन है हमारा। जब तक 10 गुना ज्यादा ताकत ना हो, हजारों लाखों गद्दार हमारी सफों में फौजें ना पैदा कर लेंगे, जरूरत नहीं करते सरहद पार करने की। आज अल्लाह के फजल से हम एक एटमी ताकत है, 7 लाख की हमारी फौज है, 17 करोड़ के अवाम अपनी फौज के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने चंद दहशतगर्द पैदा भी कर दिए तो अल्लाह के फजल से कुछ नहीं कर सकते ये पाकिस्तान का। हमने इनके तमाम एजेंट्स को सवात में मार के अलग कर दिया। साउथ वजीरिस्तान में इनका सर को चल रहे हैं, बलूचिस्तान में इंशाल्लाह इनके दहशतगर्दों का दिमाग ठीक किया जाएगा। और जो सियासतदान और एलिमेंट्स इस वक्त शामिल हैं उन गद्दारों की मदद करने में जिनको इंडिया ने तैयार किया है पाकिस्तान में, उनका मुस्तकबिल भी तारीख है इस मुल्क में इंशाल्लाह। आने वाला वक्त दिखा देगा इस बात को। ये कोई इस पाकिस्तान नहीं है जो वेस्ट पाकिस्तान इस वक्त आज हमारी सूरत हाल है अल्लाह के फजल से। पूरे पाकिस्तान की 17 करोड़ की अवाम अपनी फौज से प्यार करने वाले हैं, उसके साथ मुत्तहिद है इंडिया के खिलाफ। और आने वाला वक्त बताएगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ना करे ये इंडियंस का गेम प्लान कि मगरबी पाकिस्तान को तोड़ेंगे, या इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि रेडियो पाकिस्तान दिल्ली और इंशाल्लाह दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तान का परचम लहराएगा। वो छेड़ तो चुके हैं हमें, हिसाब तो हमने चुकाना है, अब वो सिर्फ वक्त का इंतजार करें जब अल्लाह का लिखा हुआ फैसला, उसकी तकदीर हमारे हाथों मुकम्मल होगी। पाकिस्तान इंशाल्लाह आफियत में। अब ये 16 दिसंबर का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने शोहदा को नहीं भूलें, ना कमालपुर के शोहदा को, ना हिली के शोहदा को, ना मशरकी पाकिस्तान के लाखों शोहदा को, उन सिविलियंस को कि जिनको 7 मार्च और 25 मार्च के दौरान मुक्ति बाहिनी ने ज़िबा किया था। कम से कम 7 लाख 8 लाख शोहदा हमारी उन बहनों को नहीं भूले जिनको मुक्ति बाहिनी ने जिनकी बेहुरमती की थी। ये सारे हिसाब हम चुकाएंगे। आने वाला वक्त अपनी अगली आने वाली नस्लों को हम बताएंगे ये कि इस पाकिस्तान में क्या हुआ था। इस दिन हमें चोट लगी थी, हम खत्म नहीं हुए, और अल्लाह के फजल से हम जिंदा कौम है, और जिंदा कौमें अपने शोहदा को याद भी रखती हैं, अपनी गलतियों से सीखती भी हैं और अपने दुश्मनों से बदला भी लेती हैं। अल्लाह की कसम हम अपने दुश्मनों से इसका बदला लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Come on!